میرے بھائی، اس حدیث کے تعلق سے آپ کو جب معلوم ہوگا تو بڑی حیرت ہوگی۔ ایک رجل کا لفظ آتا ہے جس کو ہم تابعین بھی کہہ سکتے ہیں، اور بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی ہوں۔ مدینۃ الرسول سے چل کر دمشق پہنچتے ہیں۔ رجل کا لفظ میں نے ذکر کیا کہ ایک شخص کہاں سے؟ مدینۃ الرسول سے چل کر دمشق پہنچتے ہیں، اور اندازہ لگائیں تقریباً 1300-1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر پیدل کوئی چلے تو تقریباً شاید مہینوں کا وقفہ لگ جائے۔ پیدل چل کے آتے ہیں، کس کے پاس؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کس لیے آپ آئے ہوئے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں ما جئتک لحاجۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ شخص کہتے ہیں ما جئتک لحاجۃ، میں آپ کے پاس جو مدینۃ الرسول سے دمشق چل کر آیا ہوں، میں کسی حاجت و ضرورت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ انی سمعت انک تحدث عن رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کی سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات وہ شخصیت کہتی ہے تب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آپ آئے ہوئے ہیں 1 مہینے کا تقریباً سفر کرتے ہوئے مدینۃ الرسول سے، قبل اس کے کہ وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرو، اس سے پہلے کہتے ہیں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ یہ اس کا پس منظر ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پیدل چل کر طے کرتے آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اس نیت کے ساتھ اگر آئے ہوئے ہیں تو واقعی قابل مبارکباد ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کی طرف اشارہ کروں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پروگرامز بہت کیے جاتے ہیں، کبھی ہمارے صوبائی سے، کبھی مرکز سے، اور کبھی گلف سے، مکی، مدنی، دکتور اور اسی طرح دیگر فضلاء جو ہمارے گزرے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے بیچ آتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ ان تقاریر کو سنتے بھی رہتے ہیں، اور پھر گفتگو صرف اتنا ہوتی ہے کہ ہاں وہ آئے تھے، بہت اچھی تقریر کر کے گئے، بہت اچھا ان کا لگا، وہ بہت اچھے ٹاپک پر بولے، بہت اچھا لگا۔ میرے بھائی، آپ نیت کر لیں کہ آج کا جو پروگرام ہوگا، چونکہ موضوع بھی آپ دیکھیں گے وہی ہے کہ اسلامی اخلاق اور مسلم معاشرہ، اسلامی اخلاق مسلم معاشرہ، یہ تو ہمارا اصل موضوع ہی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا، اسلام خود کہتا ہے البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہی ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ہمارے شیخ انشاءاللہ بالتفصیل اس پر گفتگو کریں گے۔ میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، یہ ارادہ اور نیت کر لیں کہ جو سنیں گے انشاءاللہ خود اس پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد دوسروں تک وہ پہنچائیں گے، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے، جہاں تک ہو سکے جو بات سنیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات موضوع سے متعلق، چونکہ اس کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے، یہ ہمارے جو اخلاق کا پہلو جو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، یہ براہ راست ہمارے ایمان سے تعلق ہے۔ آپ سوچیں گے اخلاق کہاں ایمان سے تعلق رکھ سکتا ہے؟ عبادت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اخلاق یہ ایمان سے تعلق کیسے رکھتا ہے؟ بڑی حیرت ہوگی۔ اور اخلاق یہ ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے اٹھ کر بھی جس کے لیے ہم کوشاں، جس کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں کہ جنت کو حاصل کر لیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں، یہ جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ ذریعہ کیا ہوگا؟ شریعت اسلامی نے اس کو ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں کہ آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتى تؤمنوا۔ جنت میں جانے کے لیے کیا چیز شرط لگائی گئی؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم محبت کرنے لگو۔ اور محبت کہاں سے آئے گی؟ بغیر اخلاقی پہلو کو اجاگر کیے ہوئے، بغیر اخلاق کا مظاہرہ کیے ہوئے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس حدیث میں صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو محبت کو عام کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے لیے محبت۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه
تحاببتم. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر اس پر تم عمل کر لو تو آپسی محبت کا قیام ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. یہ بہت بڑا اخلاقی پہلو ہے میرے بھائی کہ ہم اور آپ سلام کو عام کریں، جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی. یہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو حکم دیا ہے. اگر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں واقعی یہ مسلمان ہے، اس سے آپ سلام ضرور کریں. یہ اس سے سلام لازمی طور پہ کریں. یہ سلام کریں گے محبت آئے گی، محبت آئے گی ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے. قبل اس کے کہ میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں، اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت دوں گا تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے فیاض، حافظ فیاض صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کریں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی صوتک. یہ تھے ہمارے حافظ فیاض بصر صاحب جو تلاوت کلام اللہ پیش کر رہے تھے. اب میں بلا تاخیر اور بغیر کچھ کلمات کہے ہوئے میں آج کے مقرر خصوصی داعی و باعث صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ
عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ ورعاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم سامعین کو نصیحتوں اور جو بھی موضوع دیا گیا اس کی وضاحت کریں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال عز من قائل وقال عز من قائل حاكيا قول الكفار قال الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو ربه سبحانه وتعالى اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او قال صالح الاخلاق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے زیر اہتمام ضلعی جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر سرپرستی یہ ماہانہ اجتماع الحمدللہ منعقد ہوا ہے. اور آپ حضرات برسوں سے اس مرکز سے جڑے ہوئے ہیں. اس مرکز کے قابل احترام، قابل تکریم، قابل تشجیع ذمہ داران اور اس مرکز سے وابستہ اہل علم، دعات، اسی طرح سے علماء فضلاء جو لوگ بھی وابستہ ہیں ان کی کوششوں سے الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و سنت اور سلف صالحین کی نشر و اشاعت کے اس مشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کی مدد فرمائے. اور مرکز کے سلسلے میں آپ کی تمام تر کوششیں لگنی چاہیے، صرف ہونی چاہیے. آپ کی مالی کوششیں، آپ کی دعائیں، آپ کے حوصلے، آپ کے آراء، آپ کے مشورے، الغرض ہر طرح سے اس مرکز کا تعاون ہونا چاہیے. یہ آپ کے اس پورے خطے میں الحمدللہ توحید و سنت کا واحد مرکز ہے جہاں سے خالص کتاب اللہ کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کی دعوت عام کی جا رہی ہے. سلف امت کی سیرت اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان تک اللہ کا دین پہنچایا جا رہا ہے. اور اس کے لیے مختلف انداز کی سرگرمیاں، مختلف انداز کے نشاطات کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطابات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، جمعے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، کتابیں شائع ہوتی ہیں اور مختلف انداز سے بہرحال کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کا مشن جاری ہے، چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگتے ہوئے ہم اور آپ سب مل کر کے اس مرکز کو اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مرکز قائم کر دیا اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے تو وہ اسی کی ذمہ داری ہے.
ہمیں خود آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لینا ضروری ہے، اور ہمیں خود ذمہ داری اپنی سمجھنی ہے کہ اس مشن کے لیے سب ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں بہرحال شریک ہونا چاہیے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داران کو مزید حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس مشن سے جڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو اس دنیا میں آخرت میں اجر و ثواب سے نوازے، آمین رب العالمین۔ ماہانہ اجتماعات کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کورونا وغیرہ کے حالات میں ایک لمبے عرصے تک اس کا انقطاع بھی رہا ہے، لیکن پھر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، آپ نے اشتہار کے ذریعے سے جان لیا ہے کہ وہ ہے اسلامی اخلاق اور ہمارا معاشرہ، یا اسلامی اخلاق اور مسلم معاشرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک بہت ہی زیادہ بنیادی موضوع ہے۔ ایسا آپ نہ سمجھیں کہ اخلاق کا موضوع ہے تو یہ ثانوی موضوع ہے، جانوی موضوع ہے، یا اس کی حیثیت اسلام کے اندر اصل کی نہیں ہے بلکہ سیکنڈری حیثیت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اساسی موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پھر اسلامی اخلاق کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اسلامی اخلاق جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم اسلامی اخلاق کے خوگر بن جائیں اور اپنے اندر اسلامی اخلاق پیدا کر لیں اور اسے برتنے لگیں، اس پر عمل کرنے لگیں، تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں آخرت میں کیا عطا فرماتا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد چند مثالیں اسلامی اخلاق کی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ایک طویل فہرست ہے اسلامی اخلاق کی۔ اگر ہم اسے فرداً گنانا چاہیں تو کافی وقت چلا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے 2 4 6 8 10 جو بھی وقت اجازت دے گا، چند اخلاق کی مثالیں، اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات اور ہمارا رویہ کیا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق ہوں گے تو ہمارا معاشرہ کیا اسلامی اخلاق سے واقعی جڑا ہوا ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ اخلاق موجود ہیں، ان کے مطابق ہم اور آپ رہن سہن کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا معاملہ، ہمارا آپ کا بیہیویئر کیا واقعی ہمارے سماج کے اندر ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں سمجھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے سماج میں، صحابہ نے اپنے معاشرے میں اسے برتا ہے، کیا واقعی ہم لوگ بھی اسے برت رہے ہیں یا نہیں برت رہے ہیں، ہماری کیا حالت زار ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے توفیق ہے، مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں کہنے والے کو سب سے پہلے کہنے کے ساتھ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے، بھائیوں تک، بہنوں تک، احباب تک، بزرگوں تک، جوانوں تک، عزیزوں تک، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اللہ کی کتاب کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ان حدیث سے فائدہ اٹھانے کی اور اسے عملی طور پر برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ایک آیت کریمہ تو وہ ہے جس کا پس منظر اور جس کا سیاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا دین، اپنی کتاب اپنے نبی پر اتار دی، اور انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سبق عام کیا، سچائیاں بتلائیں، اچھے اخلاق، اچھے کردار کی تعلیم دی، اور لوگوں کو برے اخلاق سے، برے کردار سے منع کیا، اور سب سے بڑا برا کردار یہ ہے کہ اپنے خالق و مالک اور اپنے رب کو چھوڑ کر کے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، غیروں کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دے، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کے سامنے میرے بھائیوں رکوع کرنا شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ جب یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کی تو امت کے لوگوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے طور طریقے ہیں، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، پچھلے لوگوں کا طور طریقہ ہے،
پچھلے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ کیا کچھ کرتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، کیسے رہتے سہتے تھے، وہی ساری باتیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ظاہر ہے کہ پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں میں بھیجے گئے تو انبیاء کے ساتھ ان قوموں کا رویہ کیا رہا، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جس نبی کے دل پر، جس نبی کے سینے پر اترا ہے، وہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جب پہنچائے تو اسے جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، جن حالات سے گزرنا پڑے، ان حالات میں اسے پچھلی امتوں کی داستانوں سے اور پچھلی امتوں میں بھیجے گئے رسولوں کی تاریخ سے اور ان کی سیرت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ سوچے، پتہ چلے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوا، اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا جب جب توحید کا پیغام سنایا گیا، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا گیا، جب جب حق اور حلال کی طرف آنے کے لیے کہا گیا اور برائیوں سے دور ہونے کے لیے کہا گیا۔ لوگ جو کچھ اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق کرتے تھے اس سے رکنے کے لیے کہا گیا، تب تب امتوں نے، قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر پچھلی امتوں کی داستانیں، کہانیاں، واقعات، قصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ نصیحت کا سامان ہے انبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور آپ کی وفات کے بعد اب امت کے لیے، امت کے علماء کے لیے، امت کے دعات کے لیے، امت کے مصلحین کے لیے ان سب کے اندر عبرت اور نصیحت ہے۔ تو بہرحال یہ بات مشرکین نے، کفار نے کہی، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پچھلے لوگ، پہلے والے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا اخلاق ہے، ان کا کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ ایک آیت کریمہ تو یہ آپ کے سامنے پڑھے گی۔ دوسری آیت کریمہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں، آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں، جو اخلاق آپ کے ہیں وہ اخلاق بہت اونچے ہیں۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کی بلاغت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور بھی تعبیر ہو سکتی ہے، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، انک لذو خلق عظیم بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ اعلیٰ اخلاق، عظیم اخلاق پر فائز ہیں، یعنی بلندی بیان کرنا مقصد ہے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی، آپ کی سیرت کی بلندی، آپ کی اچھی طبیعت کی بلندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تعامل کی بلندی، آپ کے حسین بیہیویئر کی اور سلوک کی بلندی بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، جس کو میرے بھائی علو کہا جاتا ہے، یعنی برتری کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ مطلب ایک بلند سے بلند اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو اخلاق کا معیار ہو سکتا ہے، آپ اس کے اوپر فائز ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ دو آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو اخلاق کے سلسلے میں صریح لفظ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ مجھے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی کہ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق کیا ہے؟ عام طور پر میرے بھائیوں، اخلاق کی جب بات ہوتی ہے نا تو عام لوگوں کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ایمان، عقیدہ، جو سب سے اونچی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اس سے بہت دور ہے اس کا درجہ، یہ بہت لاسٹ میں ہے۔ ایمان بچاؤ، ایمان سنبھالو، ایمان درست کر لو، جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، عبادت سمجھ لو اچھی طرح سے کتاب و سنت کے مطابق، اور پھر اس کے اعتبار سے عبادت کرو، اور اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، وغیرہ وغیرہ، شرک نہ ہو، بدعات نہ، یہ سب ساری چیزیں آدمی سوچتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اخلاق کا درجہ بالکل بعد میں ہے۔ یعنی اگر ایمان درست ہے، عبادت اچھی ہو جائے تو پھر اخلاق اگر برے بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے ایمان نہیں چلا جائے گا، اور اس سے مطلب جنت کا راستہ بند نہیں ہوگا، یا جنت کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔
اس طرح کا تصور عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت میں بہت اچھے ہیں، ایمان میں بہت اچھے ہیں، ان کی زندگی کا اگر وہ پہلو دیکھا جائے، غور کیا جائے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے ہے، تو بہت اچھے ملیں گے، وہ بہت اچھے۔ میرے بھائیو، فرائض کی پابندی، سنن کی پابندی، مستحبات کی پابندی، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہے، سب کچھ ہے۔ یعنی حقوق العباد کے معاملے میں آپ کو، حقوق اللہ کے معاملے میں آپ کو بہت اچھے ملیں گے۔ لیکن اسی شخص کو اگر اس کے اخلاق، اس کی تعامل، اس کے بیہیویئر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری شکایتیں ملیں گی۔ اس کے تحت کام کرنے والے لوگ شکایت کریں گے کہ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ کوئی کہے گا میری تنخواہ لے لیا واپس نہیں کیا، کسی نے کہا قرض میرا قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، کوئی کہے گا فلاں کو گالیاں دیتا ہے، ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کا رویہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کی حالت جو ہے نا وہ دیگر ہوگی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اخلاق کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر؟ اخلاق کیا چیز ہے؟ اسے جب ہم سمجھ لیں گے تو میرے بھائیو یہ رویہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بدلے گا۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اخلاق کا درجہ اسلام کے اندر ثانوی نہیں ہے، سیکنڈری نہیں ہے، اس کا درجہ بعد میں نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اسے اچھا رکھیں، برا رکھیں، اچھے اخلاق والے رہیں، برے اخلاق والے رہیں، اس سے ہماری ایمان عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جنت میں ملنے نہ ملنے کا کوئی مسئلہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو اخلاقی مسئلہ ہے۔ ایسا ہم نہیں کہیں گے، ایسا ہم نہیں کریں گے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اخلاق ہے کیا؟ اخلاق، اسلامی اخلاق اور ہمارا رویہ یا ہمارا مسلم معاشرہ، یہ جو موضوع ہے اس کے بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مختصر کر کے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عملی طور پر برتنے اور آپ سبھی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو اخلاق ہے یہ خلق کی جمع ہے۔ ایک چیز آپ جان لیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، اور یہ دونوں بالکل ساتھ میں ہیں، الگ نہیں ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں، الگ نہیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ عربی زبان کی جب کوئی ڈکشنری کھول کر کے اگر دیکھے گا کوئی طالب علم تو اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ جو خا لام قاف ہے نا، تینوں حروف، اب اس کے اوپر زبر زیر پیش مختلف ہے، الگ الگ ہے، ایک خلق ہے، ایک خلق ہے، لیکن یہ جو تینوں حروف ہیں، ان تینوں حروف کو عربی زبان کے اندر جس معنی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی ہے وصف کا، صفت کا، خوبی کا، حالت کا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وصف، صفت، خوبی اور حالت۔ اب فرق یہ ہے کہ خلق کسے کہتے ہیں اور خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں انسان کی ظاہری شکل و صورت کی حالت، صفت، کیفیت، اور خلق کہتے ہیں اندر کی حالت کو، اندر کی صفت کو، اندر کی خوبی کو۔ یعنی انسان ظاہری طور پر کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے نا، اس کا ناک نقشہ کیسا ہے، اس کا وضاقتہ کیسا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خلق سے ہے۔ اور خلق جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہی ساری چیزیں، خوبی، صفت ہے نا، پہچان، علامت، لیکن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے۔ بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ یہ بھی کہا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے تو نے میری ظاہری صفت خوبصورت بنائی ہے، ظاہری وضاقتہ، ظاہری چہرہ، ظاہری ناک نقشہ، بناوٹ جو تو نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تو میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے، یعنی اندر والا جو حصہ ہے نا وہ بھی خوبصورت ہو جائے، سامنے دکھائی دینے والا جو رخ ہے وہ تو خوبصورت تو نے بنایا ہے، اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ تو اندر والا جو رخ ہے اسے بھی خوبصورت بنا دے۔ تو خلق اور خلق میں یہی فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے۔ صفت حالت کا ہی نام ہے، کیفیت کا ہی نام ہے، کمال کا ہی نام ہے، بس وہ اندر سے تعلق رکھتا ہے، یہ باہر سے تعلق رکھتا ہے، بس یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ
بہت عظیم اخلاق کے اوپر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے بارے میں فرمایا، خلق کے بارے میں تو لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ 14ویں رات کا واقعہ ہے۔ 14ویں رات کے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، اور اس وقت چاند جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا، جس کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر نکلا ہوا تھا، اور میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں ایک بار بدر کو دیکھتا، کتنا چمکیلا ہے، کتنا زرق برق ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، اور دوسری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تو آپ کا چہرہ حد درجہ حسین اور خوبصورت، میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ میں آپ کے نبی آپ کے چہرے کو کہوں کہ زیادہ خوبصورت ہے یا 14ویں رات کے چاند کو کہوں کہ زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر جب میں نے کوشش کی اور موازنہ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس 14ویں شب کی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہری چہرہ ساری دنیا دیکھتی تھی اپنی آنکھوں سے کتنے خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، گرچہ اس کا بھی بیان موجود ہے، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ آپ کتنے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا خاص ذکر فرمایا کیونکہ اس کا تعلق تعامل سے ہے، اس کا تعلق بیہیویئر سے، جو اندر کا اخلاق ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، وہ ستھرا ہونا چاہیے، وہ شفاف ہونا چاہیے، گندگیوں سے، آلائشوں سے، برائیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شہادت خاص طور پر دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کی عظمتوں کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کیونکہ اس کا تعلق لوگوں کے تعامل سے ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلق کا جو لفظ ہے نا، اس کا تعلق صرف اور صرف تعامل سے، بیہیویئر سے، معاملے سے نہیں ہے، یہ تو ایک پہلو اس کا ہے ہی، اندر کا حصہ، اندر کا، لیکن اس کے اندر اخلاق کے معنی میں، خلق کے معنی کے اندر پورا دین اسلام شامل ہے، کیونکہ دین اسلام نظریے کا نام نہیں ہے، دین اسلام ایک عملی زندگی میں ڈھلنے والی دین کا نام ہے، ایک پریکٹیکل زندگی کا نام دین اسلام ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے صرف اور صرف کہ بس وہ ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، اسے سن لیا، اسے سمجھ لیا اور کافی ہے، بلکہ یہ ایک عملی، میرے بھائیوں، زندگی کی ایک عملی زندگی کی تصویر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین چونکہ برتنے کے لیے اترا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے اترا ہے تاکہ اس کو برتا جائے، عمل کیا جائے، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جایا جائے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان میں بھی، عبادت میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، معاملات میں بھی، حلال و حرام میں بھی، کاروبار میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، نکاح طلاق میں بھی، سیاست میں بھی، اقتدار میں بھی، حکومت میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی، بات چیت کر ہر چیز میں، زندگی کے تمام تر گوشوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں اخلاق کا ایک تو یہ پہلو ہے جس کو ہم تعامل اور بیہیویئر والا پہلو بولتے ہیں، اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق میرے بھائیوں پورے دین اسلام سے ہے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی تفسیر میں اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو انک لعلی خلق عظیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اس کی تفسیر میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، قتادہ، سدی اور دیگر کئی ایک تابعین کا نام ملے گا جو کس کی تفسیر میں کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم کا معنی ہے انک لعلی دین عظیم، اے اللہ کے نبی آپ ایک بہت عظمت والے دین پر چل رہے ہیں،
جو دین یہودیت سے الگ ہے، جو دین عیسائیت سے الگ ہے، جو دین مسیحیت سے الگ ہے، جو دین مجوسیت سے الگ ہے، جو دین لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے تمام دھرموں سے ازموں سے الگ ہے، آپ جس دین پر چل رہے ہیں وہ سب سے زیادہ عظمت والا دین ہے۔ تو اخلاق کا دوسرا معنی دین ہے، اخلاق کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پورا کا پورا اسلام ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہوں یا ہم میں سے کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن اگر یہ سمجھتی ہو، ہمارا کوئی عزیز یہ سمجھتا ہو کہ اخلاق کا تعلق دین اسلام کی اساس سے نہیں ہے، بنیاد سے نہیں، بلکہ دین اسلام ایک سیکنڈری اخلاق، دین اسلام میں اخلاق ایک سیکنڈری چیز ہے، بات کی چیز ہے، اور اس سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے جنت جہنم کا، اس سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے نجات پانے نہ پانے کا، اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے تو بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اخلاق پورے دین کا بھی نام ہے، اخلاق پورے اسلام کا بھی نام ہے، اخلاق پوری زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، ایمان سے شروع ہو کر کے اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کام تک پر مشتمل ہے، اس پورے کے پورے کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عامر بن سعد یا سعد بن عامر نے کہا تھا انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں ذرا بتائیے۔ جب ام المؤمنین سے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ بہت مشہور حدیث ہے، معروف بات ہے، سب لوگ سنتے اور جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں ام المؤمنین نے سوال کیا تھا اما تقرأ القرآن، بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ کیا قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو؟ کہا ہاں بلا بلا یا امی، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ام المؤمنین، میں اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں جواب کیا دیا؟ جو کچھ قرآن کریم میں تم پڑھتے ہو یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو کیا پورے قرآن کریم کے اندر خالی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، غیبت نہ کرو، چغلخوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دو، کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو، ظلم نہ کرو، بغاوت نہ کرو، کیا یہی ساری باتیں ہیں؟ کیا قرآن کریم میں توحید نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص عبادت کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں شرک کی مذمت نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں میرے بھائیو کفر کی غلاظت نہیں بیان کی گئی ہے؟ کیا بت پرستی کی مذمت نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر توحید کا 1/3 حصہ موجود ہے، ایمان کا 1/3 حصہ موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر 1/3 حصہ امتوں کی، نبیوں کی کہانیاں اور ان کے واقعات اور سیرت بیان کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے 1/3 حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں حلال و حرام کے احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو پورا کا پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو پورا دین اسلام قرآن کے اندر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی کی عملی تصویر ہے، اسی کی عملی تصویر ہے، اسی کا پریکٹیکل آئینہ ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق کا معنی صرف اور صرف بیہیویئر اور تعامل بھی نہیں ہے، بلکہ اخلاق پورے دین اسلام کو کہا جاتا ہے، اخلاق پورے اسلام کو کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر عبادات، ایمان اور عبادات سے لے کر کے نیچے تک ساری کی ساری چیزیں اخلاق کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں میرے بھائیوں اچھے اخلاق والا بننا ہے تو اچھے ایمان والا بننا ہے، اچھی عبادت والا بننا ہے، اچھے تعامل والا بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اچھا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندگان کے حقوق میں اچھا ہونا ہے، غرض پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والا بن کر کے دکھانا ہے، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں اچھے اخلاق والے بن پائیں گے۔ اچھا، اسی لیے آپ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، نصوص پر جب آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ فضیلتیں، جن فضیلتوں کا تعلق ہم اور آپ صرف اور صرف ایمان سے سمجھتے ہیں، جن فضائل کا تعلق عبادات سے سمجھتے ہیں، جن فضائل کا تعلق اخلاص سے سمجھتے ہیں، وہ ساری فضیلتیں اخلاق کے نام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، اخلاق کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ آئیے میں کچھ نکات، تاکہ بہت زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے، میں کچھ نکات پر مطلب جو ضروری چیزیں ہیں اسے میں بیان کروں آپ کے سامنے، اس لیے میرے سامنے کچھ نوٹس بھی ہیں، چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں، تو میں اس میں سے کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں کو یہ جاننا تھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق کا تعلق صرف اور صرف تعامل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پورے ایمان سے ہے۔ تو پورے اسلام کو، پورے دین کو بھی اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بہت ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اچھے اخلاق والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم وغیرہ کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، یقیناً تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی یہ تعبیر استثناء نہیں ہے، بہت صراحت کے ساتھ ہے، احاسنکم اخلاقا، تم میں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، عبادت کا تعلق، نماز کا تعلق، روزے کا تعلق، حج و زکوٰۃ کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، لیکن یہ زندگی اور یہ دین صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے حقوق سے بھی متعلق ہے، ان کے ساتھ تال میل، ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ ہمارا، میرے بھائیوں، ہماری صبح و شام گزرتی ہے۔ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک وطن میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، میرے بھائیوں، ہم انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، انسان کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے، انسان کا تعلق خود اپنے رب سے، انسان کا تعلق اپنے ارد گرد اور اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی سے۔ اس پوری چیز کا نام دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اچھا جناب، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہہ دیا کہ سب سے اچھے اخلاق والے جو تم میں سے ہیں وہ تم میں سب سے بہتر لوگوں میں سے ہیں، یہ اس بات کی شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اب ہم دنیا میں اپنے پیمانے کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کس کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، کس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کس کو سب سے زیادہ نمبر دیتے ہیں، کس کو سب سے زیادہ اونچی ڈگری اور کیٹیگری میں رکھتے ہیں، تو ہمارا معیار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا ہے؟ سب سے اچھا اگر بننا چاہتے ہو تو سب سے اچھے اخلاق والے بن کر کے دکھا دو، سب سے اچھے اخلاق والے بن کر کے دکھا دو۔ اور اس وقت جو اخلاق کی بات ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس اخلاق کا تعلق بندگان سے تعلق کے ساتھ جو معاملات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپسی رہن سہن، تعامل، بیہیویئر سے تعلق رکھتا ہے، اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں جس معنی میں عام طور پر ہم لوگ اخلاق کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے ہی آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اور وضاحت کر کے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اور اس معنی کی اور بھی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ شاید جانتے ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک کون ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتب ستہ کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ محدثین نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں لکھا ہے، جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، یہ وہ شخصیت ہے جس کے اندر سارے اچھے اخلاق اور ساری اچھی صفات اکٹھا کر دی گئی تھی، یعنی اچھے اخلاق، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، اچھا رہن سہن، جتنی بھی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کے اندر اکٹھا کر دیا تھا۔ اتنے اونچے درجے، اتنے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ ان کی سیرت بتلاتی ہے کہ یہ اخلاق اور خصائل کے اندر بڑے اونچے مقام پر فائز تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں اخلاق کے مسئلے کو، کہتے ہیں اخلاق کیا ہے یا حسن اخلاق کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ احاسنکم اخلاقا، جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں کیا کیا آتا ہے، یعنی آپ سوچیں کہ بیہیویئر کا کتنا باریک باریک حصہ بھی اخلاق کے اندر شامل ہے، جس میں عام طور پر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں مخالفت دکھائی دیتی ہے، خلاف ورزی دکھائی دیتی ہے، ہم دور ہیں ان چیزوں سے الا ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں ابن مبارک کہ یہ بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی، یہ دیکھو بیہیویئر کیا ہے، اخلاق کس کو کہتے ہیں، معاملات کے اندر جو اخلاق کا تعلق ہے وہ کس کس چیز تک پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں نمبر ایک یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کسی سے ملاقات جب ہو تو چہرہ بسورا ہوا نہ ہو، بلکہ چہرہ کھلا ہوا ہو، کھلکھلاتا ہوا ہو، مسکراتا ہوا ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، ایک دم پسمردہ میرے بھائیوں، اور بالکل ہی بجھا ہوا چہرہ نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا لگتا ہو کہ کوئی ناراضگی ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ٹوٹی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بسط الوجہ، مبسوط الوجہ، چہرہ کھلا ہوا، کھلا ہوا ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بذل المعروف۔ اچھے اخلاق میں یہ بھی آتا ہے کہ بھلی چیز کو پھیلایا جائے، بھلائی پھیلائی جائے، اچھائی پھیلائی جائے، نیکی پھیلائی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ نمبر 3، اس کے اندر تیسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ کف الاذی، کسی بھی طرح سے کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچا جائے، کسی بھی طرح سے، ہاتھ سے، کسی ہتھیار سے، زبان سے، نگاہ سے، اور چڑھا کر کے، تانا دے کر کے، کسی بھی طرح سے اذا یعنی اذیت پہنچانے سے دور کرنا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز موجود ہو تو اسے ہٹا دینا بھی نیکی ہے، اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم لوگ اخلاق کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان سے، عقیدے سے، عبادت سے بہت دور کی چیز ہے میرے بھائی۔ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، یہ ایمان کی ایک فرع ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ایسے ہی ایک بہت اصولی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کا تذکرہ جب آتا ہے تو بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کہنے کے لیے جی چاہتا ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے بہرحال اس کا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلامی اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس وقت بات ہم کر رہے ہیں اس اخلاق کی جس کا تعلق تعامل سے ہے، بیہیویئر سے ہے۔ ایسے تو پورے دین اسلام سے بھی ہے، لیکن یہ پہلو جس کا تعلق تعامل سے ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے سے، اس پہلو سے اخلاق ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اخلاق کی کل 4 بنیادیں ہیں۔ 4 بنیادیں ہیں اسلامی اخلاق کی۔ اسلامی اخلاق کی کل 4 بنیادیں، 4 جڑیں ہیں، اور ان چاروں کے اندر سارے کے سارے اخلاق شامل ہیں۔ کوئی بھی بات آپ لے کر کے آئیے اخلاق کے پہلو کی، ان 4 بنیادوں سے وہ باہر نہیں جا سکتی ہے، اور آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم ان 4 بنیادوں کو سمجھیں۔ ان 4 بنیادوں کو سمجھنے کے بعد، ان 4 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اخلاق کی جتنے گوشے ہیں نا، سب کے سب کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں اور کیسے یہ 4 چیزیں ہی اسلامی اخلاق کی بنیادیں ہیں، اس بات کو مختصر سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں یہ 4 جو بنیادیں ہیں، 4 جو ارکان ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز ہے صبر۔ میں ابھی وضاحت کروں گا ابن القیم ہی کی عبارت سے کہ صبر کیسے اسلامی اخلاق کی ایک بنیاد ہے۔ پہلی چیز ہے صبر کرنا۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے پاک دامن ہونا، پاک دامن ہونا، عفت جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے دوسری چیز کیا ہے؟ عفت۔ تیسری چیز ہے شجاعت اور بہادری، ہمت والا ہونا۔ نمبر 3۔ نمبر 4 کیا ہے؟ عدل اور انصاف کرنا۔ 4 بنیادیں ہیں، صبر، دوسرا کیا ہے؟ بولیے، عفت۔ نمبر 3، تیسرا کیا ہے؟ شجاعت اور بہادری۔ نمبر 4، عدل اور انصاف۔ یہ آپ یاد رکھیں، ان 4 بنیادوں کے اندر ساری اسلامی اخلاق شامل ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آئیے ذرا سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ واضح ہو جائے کہ کیسے سارے کے سارے اخلاق 4 بنیادوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ پہلی چیز ابن القیم فرماتے ہیں صبر۔ اچھا یہ بھی آپ جان لیں کہ صبر کے بارے میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے عفت کے بارے میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں، شجاعت کے بارے میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں، ایسے عدل و انصاف کے بارے میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں، دلائل بھرے پڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں، تو اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 4 باتیں کیسے اسلامی اخلاق کی بنیادیں ہیں۔ پہلی چیز جو امام ابن القیم نے فرمائی، صبر۔ دیکھیے جب انسان کے اندر صبر ہوتا ہے نا، کنٹرول کرنے کا جذبہ، صبر کرنا یعنی اپنے نفس کو قابو میں کرنا، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنا، تحمل کرنے کی صلاحیت رکھنا، جب یہ خوبی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کے نتیجے میں انسان اپنے غصے پر قابو کر لیتا ہے،
کسی کی طرف ہاتھ اٹھانے کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کر کے سزا دے دے اس کو، تو اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اس لیے کہ صبر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو صبر ہے تو صبر کی وجہ سے انسان غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، صبر کی وجہ سے انسان تکلیف نہیں دیتا کسی کو، اور صبر کی وجہ سے انسان بردبار ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، متین ہو جاتا ہے، اور صبر کی وجہ سے میرے بھائیو انسان کسی معاملے میں جلد بازی کرنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ صبر کرنے کا، کنٹرول کرنے کا اس کے پاس ملکہ موجود ہے، تو وہ طیش میں نہیں آتا، وہ انانیت میں نہیں آتا، وہ اپنی جذبات کو عمل میں لانے سے دور ہٹتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے۔ آپ بتائیے یہ خوبی اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے تو یہ جو پہلو ہے جس کا تعلق صبر اور ضبط نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو بد اخلاقیاں، جو بیہیویئر یا جو برا سلوک، برا رویہ میرے بھائیوں اس پہلو سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر اور کنٹرول نہیں پایا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ ایک صبر پیدا کرنے کی وجہ سے جب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے تو آپ کا صبر ہمیں دکھائی دیتا ہے، آپ کا تحمل ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے مجرموں کو معاف کر دینے کا نمونہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی گھسیٹتا ہے تو آپ معاف کر دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کوئی تانا تشنی دیتا ہے آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہاں تک کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کو مارا ہو، آپ کو ستایا ہو، آپ کو گالی دیا ہو، آپ کو غصہ دلایا ہو، آپ کو برا بھلا بولا ہو، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اگر آپ انتقام لیتے تھے تو اس لیے لیتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پامال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین پامال کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کے لیے اسے انتقام لیتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں، حتیٰ کہ کسی غلام کو کبھی نہیں مارا، کسی عورت کو، کسی بیوی کو آپ نے کبھی نہیں مارا، کسی لونڈی کو آپ نے کبھی نہیں مارا۔ یہ زندگی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری تو غصہ اور ہماری انانیت تو ہماری ناک پر رہتی ہے، ہمیں ایک ذرہ بھی کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں وہ نبی 23 سال تک پوری امت کا نبی رہ کر کے دنیا سے گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کا سامنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی حالت کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر صبر پایا جاتا تھا، صبر پایا جاتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ خوبیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ کیا تھا میرے بھائیو؟ عفت اور پاک دامنی۔ عفت اور پاک دامنی کی خوبی جب انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو پاک دامنی کی خوبی، عفت کی خوبی جو ہے نا وہ انسان کو گھٹیا کاموں سے، ذلت والے کاموں سے، پستی والے کاموں سے انسان کو بچاتی ہے۔ جو پستی والے کام، مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی بری زبان استعمال کرے، آدمی بری ہے نا غلط لب و لہجہ استعمال کرے، گالی گلوچ استعمال کرے، کچی زبان استعمال کرے، اول فول زبان استعمال کرے، ایسی چیزوں سے انسان کیا کرتا ہے؟ باز رہتا ہے۔ ایسے انسان جو اعمال، بہت سارے کام گھٹیا انداز کے کرتا ہے، ان تمام گھٹیا کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ عفت اس کے اندر، پاک دامنی ہے، اس لیے انسان حیا کی زندگی گزارتا ہے، اور انسان کو یہ عفت اور پاک دامنی کی خوبی بے حیائی، فحاشی، بدعملی، بد کرداری، بد اخلاقی، ان تمام چیزوں سے یہ پاک دامنی کی خوبی انسان کو روکتی ہے، اور جب یہ چیز نہ پائی جائے تو انسان کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ میرے بھائی ایک لفظ انسان زبان سے بول دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ زبان سے کیا بول رہا ہے، لیکن وہ ایک لفظ اس کو 70 سال کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایک لفظ، لا یلقی لہا بالا، آدمی انہ یتکلم بکلمۃ لا یلقی لہا بالا، آدمی ایک زبان منہ سے نکال، ایک لفظ منہ سے نکال دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا ایک لفظ اسے برسوں کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ ایک لفظ، بتائیے زبان سے ایک لفظ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کف علیک لسانک ھذا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو آدمی فحش، بے حیائی والی باتیں اور بد زبانی والی چیزیں، بد کرداری والے اعمال، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جب وہ عفت اور پاک دامنی کی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ تیسری چیز شجاعت ہے، شجاعت اور بہادری جس کو ہم کہتے ہیں۔ شجاعت اور بہادری کا معنی کیا ہے اخلاق کے اس پس منظر میں؟ ہمیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ جب انسان میرے بھائیوں شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر خودداری پائی جاتی ہے، اس کے اندر
اپنی نفس کی عظمت پائی جاتی ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقار بنایا ہے، میں اب اس وقار سے نیچے نہیں اتر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت النفس عطا فرمائی، خودداری عطا فرمائی، میں اس سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ مثال کے طور پر کیا ہوگا، جب یہ صفت اس کے اندر پائی جائے گی تو یہ اعلیٰ اخلاق کی طرف بھاگے گا، سخاوت کا ثبوت دے گا، فیاضی کا ثبوت دے گا، دین داتا بن جائے گا، اور ہر شخص کو اپنے اونچے پن اور اپنی ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر سب کو نظر انداز کر دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا۔ کسی سے میرے بھائیوں کسی سے اپنی بھڑاس نہیں نکالے گا، کسی سے تشفی نہیں کرے گا کہ وہ کیا کر لے، اپنی چاہت کے مطابق اسے جو سزا دینا چاہے سزا دے دے، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر شجاعت کا بھی تذکرہ ہے، بہادری کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں سے ایک حدیث، بڑی مشہور جو حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی کر کے میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، کشتی میں لڑائی میں کسی کو ہرا دے، چت کر دے، پٹخ دے اسے، ایسا کرنے والا بہادر نہیں ہے، شجاع نہیں ہے۔ بہادر کون ہے؟ بہادر وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو غصے کو قابو میں کر لے، بہادری اسے کہا جاتا ہے۔ ایسی شجاعت جب انسان کے اندر پائی جاتی ہے نا، تو انسان اپنے اندر بہت ساری خوبیاں اعلیٰ اخلاق کی پیدا کر لیتا ہے۔ ایسے ہی چوتھی جو بات ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، وہ ہے عدل اور انصاف کا کام کرنا۔ عدل و انصاف کی جو خوبی پائی جاتی ہے یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اور اس خوبی سے انسان اپنے اندر بہت سارے اعلیٰ اخلاق کے نمونے پیدا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کے اندر عدل ہوگا، انسان کے اندر انصاف کی خوبی پائی جائے گی، تو کیا کرے گا، وہ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرے گا، سخاوت اور فیاضی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا تبھی جا کر کے، اگر ناانصافی کرے گا، ناانصاف ہوگا، تبھی میرے بھائیوں کیا کرے گا وہ، تبھی وہ ایسا کوئی بھی عمل کرے گا، ایسا کوئی بھی رویہ اختیار کرے گا جس کی بنیاد پر کسی کا حق چلا جائے، کسی کا حق مار لیا جائے، چاہے وہ حق مال کا حق ہو، چاہے وہ حق کسی اور چیز سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن جب انسان عادل پرور ہوگا، انصاف پرور ہوگا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، انسان کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرے گا۔ اور یہ عدل جو ہے نا، انصاف جو ہے، اس کے اندر یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ جب انسان عدل پرور ہوتا ہے تو نہ تو وہ بزدلی کی طرف جاتا ہے، یعنی اعتدال، عدل کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی انصاف کے معنی میں ہے، عدل یعنی میانہ روی، بیچ والا راستہ اختیار کرے گا، وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے گا، یہ معنی اس عدل کے اندر شامل ہے۔ تو کسی ماحول میں، کسی پس منظر میں، کسی موقع پر وہ اگر انوالو ہوگا، آئے گا، تدخل کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ بیچ والے راستے پر چلے گا، نہ تو بزدلی کا راستہ اختیار کرے گا اور نہ ہی انانیت اور تکبر کی راہ پر چلے گا، بلکہ میانہ روی اختیار کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تکبر یہ بدخلقی ہے، تکبر کیا ہے، یہ بدخلقی ہے، اور بزدلی بھی بدخلقی ہے۔ تو نہ تو بزدلی ہونی چاہیے اور نہ تکبر ہونا چاہیے، بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ بزدلی پائی جاتی ہو اور نہ تکبر اور انانیت کا معنی پایا جاتا ہو۔ تو یہ چار خوبیاں جو ہیں نا، یہ اسلامی اخلاق کی بنیادیں ہیں۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کے سارے پہلو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ آئیے پھر میں آگے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر اسلامی اخلاق کا معاملہ کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری باتیں سکھلائی ہیں، بہت ساری باتیں سکھلائی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم وغیرہ کی، اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے بہت زیادہ جو سب سے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں مجھے اس کی ہدایت عطا فرما۔ آپ سوچئے کہ وہ آیت کریمہ جسے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، اے اللہ مجھے اختلافی معاملات کے اندر جو حق ہے اس کا راستہ دکھا۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی نے دعا میں کیا کہا؟ اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما۔ تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگنا ہے، بلکہ اچھے اخلاق کی بھی ہدایت مانگنا ہے۔ تو درجہ کتنا اونچا ہے اچھے اخلاق کا، کتنا اونچا درجہ ہے اچھے اخلاق کا کہ اللہ کے نبی دعا میں کہا کرتے تھے میرے بھائی، خود اپنے لیے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ عظیم اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، وہ نبی اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کیا؟ اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق، اچھے ترین یعنی سب سے اچھے اخلاق جو ہو سکتے ہیں اس کی ہدایت عطا فرما۔ واصرف عنی سیئہا، اور نہیں آگے کیا کہا؟ انہ لا یہدی لاحسنہا الا انت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق کی ہدایت تو ہی دے سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو صراط مستقیم کی ہدایت ہی نہیں ہے، وہ اخلاق کی بھی ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اچھے اخلاق کی ہدایت نہ دے تو کبھی وہ بد اخلاقی سے نکل بھی نہیں سکتا۔ بد اخلاقی سے نکلنے کے لیے اللہ کی توفیق ملنی چاہیے، صراط مستقیم پانے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے، اخلاص کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے، ایسے ہی اخلاق والا ہونے کے لیے بھی اللہ کی توفیق چاہیے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واصرف عنی سیئہا، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے، مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے، مجھے برے اخلاق سے دور کر دے، مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے، کیونکہ اے اللہ تیرے سوا مجھ سے برے اخلاق کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ہدایت کے بغیر نہ اچھے اخلاق مل سکتے ہیں، نہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق کے بغیر برے اخلاق ٹل سکتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کی دعا کرنی چاہیے، اچھے اخلاق والا بننا چاہیے، اچھے اخلاق حاصل کرنے کی راہوں پر چلنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق دے گا۔ یہی نہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے فضائل ذرا دیکھیں، اللہ کے فضائل، اخلاق حسنہ کے فضائل، اچھے اخلاق کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی بعثت کا مقصد بتلایا ہے، اپنی بعثت کا مقصد، مجھے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نبی بنا کر کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں اعلیٰ اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں اس امت کو اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق پر پہنچا دوں، اس لیے مجھے بھیجا۔ یعنی اچھے اخلاق کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، مجھے دراصل اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو بلندی تک پہنچا دوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ تو اچھے اخلاق کے تمام تک، اچھے اخلاق کی کمال تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے اچھے اخلاق کی عظمت دیکھو، جس کی ہم قیمت نہیں سمجھتے، اور افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ان دو پہلوؤں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیثوں کے ہاں اخلاق نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم کیسے اہل حدیث ہو سکتے ہیں اگر ہمارے یہاں اچھے اخلاق نہیں ہیں؟ اہل حدیثوں کو اچھے اخلاق سمجھانا پڑے، اہل حدیثوں کو اخلاق حسنہ کی تلقین کرنا پڑے، کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے یہاں اچھے اخلاق نہیں ہیں، فلاں کے یہاں اچھے اخلاق۔ یورپ والوں کو دیکھو کتنے اچھے اخلاق ہیں، وہ کافروں کو دیکھو اچھے اخلاق۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اچھے اخلاق ہمارے یہاں ہونا چاہیے، لیکن دیکھو ہمارے یہاں نہیں ہے تو یہودیوں کے یہاں ہیں، کافروں کے یہاں ہیں، عیسائیوں کے یہاں ہیں، ہندوؤں کے یہاں ہیں، ان کے یہاں بڑے اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر اگر داخل اسلام بات کی جائے تو کہتے ہیں وہ دیکھو اس فرقے کے یہاں بڑا اچھا اخلاق ہے، اس کے یہاں عقیدہ تو صحیح نہیں ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے یہاں شرک پایا جاتا ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے یہاں بدعت پائی جاتی ہیں لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دونوں باتوں کو ہم سمجھ چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی میں اہل حدیثیت کا تعلق صرف اور صرف کلمہ توحید سے نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف ایمان و عقیدے سے نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف عبادات اور اس کے مسائل سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اہل حدیثیت پورے دین اسلام کو شامل ہونی چاہیے،
ہمارا رویہ، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا ایک ایک رویہ، ایک ایک ایکشن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، تب جا کر کے ہم واقعی صحیح معنوں میں اہل حدیث بن پائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے یہاں اخلاق نہیں پایا جاتا، دیکھو یہودیوں کے یہاں بڑا اچھا اخلاق ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں کفار، تو کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، بدھسٹوں اور ہندوؤں کے اچھے کردار سے مرعوب ہونا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سب سے بڑا اخلاق ہے، اور وہ آپ کے ہاں موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ مستی ہے میرے بھائیوں، نادانی، ناسمجھی ہے کہ ہم کفار کے مشرکین کے اچھے رویے سے مرعوب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں اور اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائی، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے سامنے آپ بلا وجہ کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ سے ایک ذرے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کفار کی فہرست میں آنے والے کسی کی بھی تعریف اسلام کے مقابلے میں نہ کریں۔ اس سے مرعوب نہیں ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ بتائیے، پورا دین اسلام اخلاق ہے، اور اخلاق کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے۔ یہ کفار ہیں میرے بھائی، کون سا اخلاق ہے ان کے پاس؟ یہ اچھا بولتے ہیں اس لیے اچھے اخلاق والے، اچھا رویہ رکھتے ہیں اس لیے اچھے اخلاق والے۔ ایمان کہاں ہے ان کے پاس؟ تو بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، بے دین ہیں، ہے کہ نہیں؟ فلاں 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 کی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ تو بھلا یہ شرک و کفر کے ساتھ کون سے اخلاق پر فائز ہیں جس کا تذکرہ ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ کہ دونوں پہلو ہمارے یہاں میرے بھائیوں پائے جاتے ہیں، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم دیکھو، غور کرو ذرا، اگر تمہارے یہاں 4 باتیں اسلامی اخلاق کی پائی جائیں، آپ کے یہاں، ہمارے یہاں 4 باتیں اسلامی اخلاق کی پائی جائیں، اگر پائی جائیں، مل جائیں ہمیں، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی اور چیز ملے نہ ملے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اگر نہ ملے تب بھی آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو 4 باتوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، 4 خوبیاں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ وہ امانت کی حفاظت۔ اچھا، موضوع میں کیا ہے؟ اسلامی اخلاق اور ہمارا معاشرہ۔ ہمارا معاشرہ ہم الگ سے بیان نہیں کریں گے، یہ گفتگو کے دوران گفتگو پہ چل رہی ہے، ہمارا معاشرہ کیا حال ہے، ہمارے معاشرے کی کیا حالت، اپنی حالت پر تبصرہ، اپنے معاشرے پر تبصرہ، اپنے معاشرے کی حالت اظہار پر افسوس کا اظہار ہم کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے 4 باتیں جس کے اندر پائی جائیں، اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمائی تھی، عبداللہ بن عمر سے۔ 4 باتیں عبداللہ بن عمر تمہارے اندر پائی جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو دنیا کی ساری چیزیں اگر تمہیں نہ ملیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر 4 خوبیاں تمہارے اندر پائی جائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ امانت کی حفاظت، یعنی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امانت خالی مال ہی کی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنے سماج میں امانت صرف مال سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی پیسہ دے دے کہ آپ میرے 10,000 روپے رکھو، بعد میں آپ سے لے لوں گا، تو اس میں خرد برد نہیں کرنا چاہیے۔ بس آپ کو کوئی راز بتا دے، آپ کو کوئی خاص بات بتا دے، آپ کو اپنی کوئی کمزوری بتا دے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی امانت ہے۔ کیا ہے یہ؟ امانت ہے۔ اور شاید یہ امانت اس مال کی امانت سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ مال چلا جائے گا تو آ بھی جائے گا، لیکن کسی کی آبرو اگر آپ نے فاش کر دی، کسی کا راز فاش کر دیا آپ نے، تو آپ اسے ایسے رسوا کر دیں گے کہ اس کا وہ وقار کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکے گا۔ اس لیے جیسے اس کی عزت ہے ایسے ہماری عزت ہے، جیسے اس کا راز ہے ایسے ہمارا راز ہے میرے بھائیوں۔ اور واقعات بہت سارے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حدیثیں موجود ہیں، جس میں میرے بھائیوں جن کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ، صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار۔ آپ کو کوئی بات اللہ کے نبی نے بتلا دی تو آپ مرتے دم تک اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ کی ماں نے کہا، اللہ کے نبی نے تم کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے مجھے کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ما کنت لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کا راز نہیں کھول سکتا۔ اب ماں ہے تو کیا ہوا، میں اپنی ماں کے سامنے بھی نبی کا راز نہیں کھول سکتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی حفاظت ہونی چاہیے، امانت کی حفاظت۔
اب امانت کی حفاظت میں کتنا زیادہ خلل پایا جاتا ہے، خیانت پائی جاتی ہے، بددیانتی پائی جاتی ہے، اور بہرحال لوگوں کی امانتوں کو ٹٹولنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لوگوں کے راز جاننے کے پیچھے لگے رہتے ہیں ہم لوگ، یہ بھی امانت کی حفاظت کے خلاف ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز، سچی بات بولنے میں کیا ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، صدق و حدیث، سچی گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو میں سچائی۔ آج جھوٹ عام ہو چکا ہے، جھوٹ کیا ہے، عام ہو چکا۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ کاروبار میں اگر جھوٹ نہ بولو آج کے دور میں تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سچ بولیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا، جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے میرے بھائی، یہ سراسر حرام ہے، غلط ہے یہ سوچنا کہ سچائی کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ سچائی کے ساتھ ہی بابرکت کاروبار ہوتا ہے۔ ہاں، بے برکت کاروبار جھوٹ کے ذریعے ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے بہت مزہ آتا ہے، بڑی دولت آ رہی ہے جھوٹ بول کر کے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت کو بہت جلدی مٹا دیتا ہے۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لین دین کرنے والے، خریدنے بیچنے والے جب تک جدا نہ ہو جائیں دونوں کو اختیار ہوتا ہے، ڈیل کو کینسل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے بتلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں اور چھپاتے ہیں عیب کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کی، ان کے لین دین کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے، کاروبار میں کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو؟ ہرگز نہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ سچائی انسان کے کاروبار میں برکت لاتی ہے اور جھوٹ سے انسان کا کاروبار تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حسن خلیقت، اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق میں ساری باتیں آتی ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اور آخری بات، چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کھانے میں پاکیزگی، یعنی حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، چوری کا نہیں، ڈکیتی کا نہیں، سود کا نہیں، رشوت کا نہیں، غبن کا نہیں، غش کا نہیں، دھوکے کا نہیں، ہے نا، بلکہ حلال ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے ہی یاد رکھیں پاکیزہ کھانا انسانی زندگی میں، انسانی جسم کے اندر جب پاکیزہ غذا جاتی ہے نا تو اس کی برکتیں انسان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں، نسلوں تک اس کی برکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب انسان کے جسم کے اندر ایک دانہ بھی حرام کا چلا جاتا ہے تو اس کی نحوستیں، اس کی لعنتیں انسان کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی مصیبت کیا آتی ہے؟ وہ حرام خور آدمی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ حرام سے پیٹ بھر رہا ہے، حرام دانہ کھا رہا ہے، حرام پانی پی رہا ہے، حرام کپڑا پہن رہا ہے، حرام، میرے بھائیوں، حرام سے گوشت پوشت اور غذا حاصل کر رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعا نہیں قبول فرماتا۔ تو میرے لیے چار چیزیں اتنی عظیم ہیں، اتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں یہ اخلاق کی کہ اگر کسی کے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا کی ساری دولت میں سے کچھ بھی نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اچھے اخلاق کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کسی کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کی بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے دوستی رکھتے ہیں، اسے عزیز بناتے ہیں۔ اور اگر انسان برے اخلاق والا ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، انانیت والا ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اچھے اخلاق کی برکت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، بری زبان استعمال کرتے اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے، سخت دل ہو جاتے تو یہ لوگ جو آپ سے محبت کر رہے ہیں آپ سے محبت نہ کرتے بلکہ آپ سے نفرت کرنے والے بن جاتے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی، حسن اخلاق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بڑی اہم بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے مالوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، اپنے مال سے کسی کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، کسی کو نہیں سمیٹ سکتے مال دے کر کے، جتنا آپ اچھے اخلاق سے، اچھے چہرے سے، ہنس کے ملنے سے اور اپنے اچھے رویے سے کسی کو سمیٹ سکتے ہو، کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہو۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کی بنیاد پر، آپ کے اچھے تعامل کی بنیاد پر وہ یہودی بچہ مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ یہودی بچہ، میرے بھائیو، مرنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی جب پہنچے اس کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس دعوت سے پہلے، یعنی آپ کی زبانی دعوت سے پہلے کون سی دعوت تھی؟ آپ کے اخلاق کی دعوت تھی، آپ کا رہن سہن تھا، آپ کا تعامل تھا، آپ کا بیہیویئر تھا، جو بہت دنوں سے وہ آپ کے ساتھ رہ کر کے دیکھ رہا تھا، وہ اخلاق کی دعوت تھی۔ اور جب اخلاق کی دعوت کے بعد آپ نے اپنی زبان کھولی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر وہ رک نہیں سکا، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ کی رائے جاننا چاہا کہ میرے باپ کا نظریہ کیا ہے، کیا میرے باپ راضی ہیں اسلام لانے سے یا نہیں راضی ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی کو دیکھتا، ایک بار اپنے باپ کی طرف دیکھتا، بالآخر اس کے باپ نے کہا کیا دیکھتے ہو، آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے کلمہ پڑھ لو۔ باپ یہودی ہے اور بیٹا اپنے باپ کے جیتے جی اس کی آنکھوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی چھاؤں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ اچھے اخلاق سے کسی کو غلام بنا سکتے ہو، اتنا آپ مال دے کر کے بھی کسی کو گرویدہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اچھے اخلاق کی برکت ہے۔ ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ میرے بھائیوں مطلب مختلف مذاہب والا معاشرہ ہے، مختلف تہذیبوں کا معاشرہ ہے، مختلف دھرموں کا معاشرہ ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں، اس وطن عزیز کے اندر ہمارے اندر اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو بہت سارے اغیار ہم سے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ، دیکھیے ایمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ حسن اخلاق کو کیسے جوڑ کر کے بیان فرما دیا ہے۔ مکمل ایمان اچھے اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے وہ سب سے مکمل ایمان والا ہے۔ سب سے اچھے اخلاق والا ہی سب سے کمپلیٹ ایمان والا ہے۔ اگر مکمل ایمان والا بننا چاہتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے اچھے اخلاق والا بنانا ہوگا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے اچھے اخلاق والے جو ہیں وہی سب سے مکمل ایمان والے لوگ ہیں۔ تو ایمان سے گہرا تعلق ہے اچھے اخلاق کا۔ اچھے اخلاق سیکنڈری چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر کی چیز ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ایک اخلاق حسنہ بھی ہے، اور مزید بھی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ بھی اپنے سامنے رکھیں، جس میں اللہ کے نبی نے صاف صاف اخلاق کو ایمان کی بنیاد قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ زبان کھولے تو اچھی بات کرے، ورنہ اپنی زبان بند رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اچھے اخلاق کو اللہ کے نبی نے کہاں شامل کیا؟ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، مہمان کی عزت کرے، اچھی بات بولے۔ یہ اخلاق والے پہلو جس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو تو تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ تو اخلاق کا تعلق ایمان سے ہے کہ نہیں ایمان سے؟ یہ ایمان میں شامل ہے میری بھائیو، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی فرع ہے یہ۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت الگ ہی پہلو بیان فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں، عبادت گزاری، بڑا روزے دار، بڑا نمازی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ نماز روزہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہے کہ نہیں؟ یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل بحسن خلقہ لیدرک درجۃ الصائم والقائم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے الصائم والقائم، الصائم القائم، بڑے روزے دار اور رات کو تہجد پڑھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھا،
اخلاق جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الگ کیٹیگری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کیٹیگری الگ ہے، ٹھیک ہے الگ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ دونوں کا ربط بڑا گہرا ہے۔ اس کی وجہ سے ادھر کمی آئے گی، اس کی وجہ سے ادھر کمی آئے گی، اور راستہ جنت کا مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس پہلو کو سمجھیں۔ ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ ایک مومن انسان، ایمان والا آدمی اگر اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اچھے اخلاق کے نتیجے میں میرے بھائیوں ایک روزے دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، عبادت کرنے والے کا مقام پا لیتا ہے۔ اچھے اخلاق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اسلامی اخلاق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت ہی عظیم چیز ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دیکھیے انجام، نتیجہ، یہ تو درجہ ہوگا دنیا میں درجہ ہو گیا کہ ایک روزے دار کا درجہ مل گیا، ایک عبادت گزار کا، تہجد گزار کا درجہ مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی نہیں سمجھایا، انجام آخرت کا پس منظر بیان فرمایا۔ اسلامی اخلاق کی اہمیت دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ قیامت کے دن انسان کے نام عمل میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں، اور یہ ساری باتیں صحیح حدیثوں کی روشنی میں، اس میں کوئی ضعیف اور بے سر پیر کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ اخلاق کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا درجہ ہے اس کا، کہ انسان جس کی قیمت نہیں سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، ہماری نیکیاں تولی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اچھے اخلاق سب سے زیادہ بھاری نیکی بن جائیں گے اور انسان کی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم، بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ ایسے ہی اور بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں، ان ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس میں حسن اخلاق کی ہی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ برے اخلاق جو ہیں اس کا برا انجام کیا ہوگا اس کا تذکرہ یہاں نہیں بیان کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اچھے اخلاق کو جانیں، اچھے اخلاق کے خوگر بنیں، اچھے اخلاق کا عادی بنائیں، اور اچھے اخلاق کے ساتھ اسلامی سماج میں، مسلم معاشرے میں زندگی گزاریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے، اور بہت ہی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے، پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں باتوں کا تعلق بڑا اہم ہے اور بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گارنٹر ہوں، ذمہ دار ہوں، کس چیز کا؟ جنت کے کنارے والے حصے میں داخلہ ملنے کا، جنت کے کنارے والے حصے میں داخلہ ملنے کی ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا کرنا چھوڑ دے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا، خون کی ندی بہہ جائے گی، جان چلی جائے گی، لاکھوں خرچ کر دوں گا لیکن اپنی اس حق کو نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو جنت کے بعد کیا چاہتے ہیں ہم، جنت کے بعد کس چیز کی لالچ میں ہم لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں، گارنٹر ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں اس آدمی کے لیے کہ میں اس کو جنت کے کنارے والے حصے میں داخل کرواؤں گا جو حق پر ہونے کے باوجود کیا کرے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ نہیں مجھے نہیں جھگڑنا ہے، ٹھیک ہے میرا حق ہے، مجھے بولنے کا حق ہے، مجھے حق ملنا چاہیے، لیکن میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، مجھے جھگڑا کرنا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، کنارے والے حصے میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آدمی کہتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں، میرا حق ہے میں بولوں گا، حق پر ہی بات ہو رہی ہے، ناحق تو بولنے کا اختیار بھی نہیں۔ جو ناحق اگر کوئی کام کرتا ہے تو حرام کر رہا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا آدمی چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا کنارے والا حصہ عطا فرمائے گا۔ ایسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں جنت کے بیچ والے حصے میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں، ایک محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق سے ہی۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟
جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ مذاق کر رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ یار جھوٹ بولتے ہو تو کہتے نہیں مذاق کر رہا تھا۔ میرے بھائیو جھوٹ تو جھوٹ ہے، جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، مذاق سے کریں تب بھی جھوٹ ہے، سیریس ہو کر کے کہیں تب بھی جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچ والے حصے میں محل عطا فرماؤں گا، محل دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق سے ہی جھوٹ بولتا ہو، یعنی مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج تو مذاق سے جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا فن بن چکا ہے، ایک بہت بڑی مہارت بن چکی ہے، ایک بہت بڑا اسکل بن چکا ہے میرے بھائیوں۔ کیا کرنا؟ جھوٹ بولنا۔ کامیڈی میں کیا ہوتا ہے؟ کامیڈی میں کیا ہوتا ہے؟ سارا کا سارا جھوٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سارا کا سارا جھوٹ ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ تو گھنٹوں بیٹھ کر کے، ہمارے بہت سارے بھائی الا ماشاء اللہ کامیڈی سنتے ہیں، انٹرنیشنل فیمس لوگوں کی کامیڈی، انڈین ہے، پاکستانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور اس کو سنتے ہیں میرے بھائیوں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی راحت کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں اس سے دل کو سکون ملتا ہے، طبیعت کو فرحت ملتی ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جھوٹ بولنا حرام ہے تو جھوٹ سننا بھی کیا ہے؟ حرام۔ جھوٹ سننے میں وقت لگانا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے جھوٹ کی برائی، جھوٹ کا گناہ اور جھوٹ کی گندگی ہمارے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہم جھوٹ کو جھوٹ کم سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، بلکہ ہم جھوٹ کو معمولی بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے مسلسل جھوٹ سنا ہے۔ اس لیے جھوٹ کی برائی، جھوٹ کی قباحت اور اس کی گندگی ہمارے دلوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم زینت نہ بنیں ان کی مجلسوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویل لمن ویل لہ ویل لہ، آپ نے فرمایا تھا ویل لمن یکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ ترمذی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صحیح روایت میں آپ نے فرمایا تھا، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ کامیڈی میں یہی تو ہوتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے کیا ہو؟ جہنم کی کھائی ہے، جہنم کی وادی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے 2-3 بار فرمایا بربادی ہے اس آدمی کے لیے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو کیا کرے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ حصے میں محل کی ضمانت لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ دیکھو سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ جو اچھے اخلاق والا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے اچھے اخلاق میرے بھائیوں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ میرے بھائیوں، ہم اسلام کے علم بردار ہیں، ہم قرآن کی امت ہیں، سنت کی امت ہیں، نبی کی سیرت کی امت ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سیرت اور امت کے اجلہ علماء کی سیرت موجود ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کہاں ہے ہمارا کردار؟ کہاں ہے ہمارے اخلاق؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے مقام کس کا؟ اچھے اخلاق کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیے جناب، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق کا درجہ بہت بڑا ہے، اور سماج میں ہمیں اچھے اخلاق کا خوگر بننا ضروری ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کے نتیجے میں انسان، ایک مسلمان، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرے گا۔ کہاں حاصل کرے گا؟ جنت میں۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کیا کریں؟ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احبکم الیہ، اللہ کے نبی کے محبوب ترین بننا چاہتے ہیں تو آج اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنا، تاکہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملے۔ ہمیں چاہتے ضرور ہیں لیکن اس کے راستوں پر شاید نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے محبوب کون ہے اور سب سے زیادہ تم میں سے مجھ سے قریب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے، مجھے سب سے زیادہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔
کیونکہ وہ سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اچھے اخلاق کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس کا الٹا بھی بیان فرمایا کہ جو بدترین اخلاق والے ہیں، برے اخلاق والے ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے اور بہت زیادہ مبغوض اور نفرت والے ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ نبی جو سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو، اس کی امت کا کوئی آدمی بدترین اخلاق والا ہو تو اللہ کے نبی سے دور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے چند باتیں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اخلاق جو پریکٹیکل ہمیں مطلب ہماری زندگی میں آتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ، ذرا ہلکی سی سرسری طور پر اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھیے ہمارے یہاں کس طرح سے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اخلاق مطلب پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اخلاق کا معاملہ بہت زیادہ پست ہوتا جا رہا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ حالت ہماری یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی دوسرے دھرم کا، دوسرے مذہب کا، دوسرے کلچر کا اگر کسی مسلم سماج اور سوسائٹی سے گزرتا ہے تو وہ گھن محسوس کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو رہن سہن ہے نا، زبان استعمال ہو کہ نہ ہو، ہم کچھ کام کریں کہ نہ کریں، ہمارا سماج، ہمارے بیچ کا سماج جو ہے نا، وہ سماج ہمارے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ سچائی، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ والطہور شطر الایمان۔ صفائی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام نے ہمیں صفائی کی تعلیم دی ہے۔ ہم اور آپ 5 وقت وضو کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس کے علاوہ استنجا کی تعلیم ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ اب ہم سے زیادہ دنیا میں کون سی امت ہو سکتی ہے جسے صفائی ستھرائی کی تعلیم ملی ہو؟ لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارا سماج کیسا ہے؟ ہماری گلیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے راستوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے نکڑوں کا کیا حال ہے؟ ہماری مجلسوں کا اور بیٹھک کی جگہوں کا کیا حال ہے میری بھائی؟ گندگی ہماری پہچان ہے، غلاظت ہماری پہچان ہے، نجاست ہماری پہچان ہے، کوڑا کرکٹ ہماری پہچان ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے کہ معاشرے کے اندر کی گندگیاں، اس کے علاوہ ہمارے سماج کے میرے بھائیوں بچے، ہمارے سماج کے نوجوان ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا سلوک کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ ان کے ساتھ کیا رویہ؟ اگر کوئی معمولی سی چوک کسی بزرگ سے ہو جائے تو فوراً تو تڑاک کے ساتھ ہمارا نوجوان بات کرنا شروع کر دیتا ہے، گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، انانیت پر آ جاتا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اللہ اکبر، یہ دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے۔ حالت ہماری کیا ہے؟ 10 20 کی تعداد نکڑوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے موبائلوں سے جڑی رہتی ہے۔ کوئی گیم، کوئی کھیل چل رہا ہے، کوئی گپ شپ چل رہی ہے، کوئی گانا بجانا چل رہا ہے، کوئی فلم چل رہی ہے، اور لوگ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، اسے کام کر رہے ہیں۔ کسی کی کوئی گر پڑا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی خاتون جا رہی ہے، سیٹی بجانا ہے کہ نہیں، چھیڑ چھاڑ کرنا، مثال کے طور پر زبان درازیاں کرنا، کسی بھی طریقے سے میرے بھائیوں ان کے ساتھ تعرض کرنا ہماری سوسائٹیوں کی پہچان بن چکی۔ ہمارے معاشروں میں ہماری اپنی بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی جب گزرتی ہیں تو انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کہتی ہیں ہندوؤں کے معاشرے میں جاؤ، ان کی گلیوں میں جاؤ، کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے معاشروں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں گزرتے ہوئے ڈر لگتی ہے، کیونکہ ہمارے گلیوں کے بچے شور بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، مختلف انداز سے زد و کوب کرتے ہیں۔ کتنے واقعات موجود ہیں میرے بھائیوں۔ اخلاق کیا یہ اخلاق سے باہر کی چیز ہے؟ یہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا سماج ہے۔
ایسے ہی ہمارے سماج کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ بطور مثال ہے. مثال کے طور پر میرے بھائیو آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر غیبت اور چغل خوری کا کتنا چلن عام ہے. غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے کہ غیبت ہے. غیبت اتنا عام ہو چکی ہے کہ غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ذکر کا اخا کبھی ما یکرہ. غیبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ کریں، ایسی بات اس کے بارے میں بولیں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو برا لگے. وہی بات اس سے کہہ دیں تو یہ نصیحت ہو جائے گی، اور وہی بات پیٹھ پیچھے کسی اور سے بول دی جائے تو یہ غیبت ہو جائے گی. غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے سماج کا وہ طبقہ جو علم دوست ہے، علماء کا طبقہ ہے، دعات کا طبقہ ہے، مصلحین کا طبقہ ہے، ان کی غیبت صبح شام ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں چلتی ہے. چاہے وہ آپس میں بیٹھ کر کے گیدرنگ کرتے ہوں یا سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عام مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر غیبت کرتا ہے کسی کی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص جس کی غیبت لوگ کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، اگر وہ عالم ہے، اللہ کے دین کے علماء ہے نا، اللہ کے دین کے علماء، تو یاد رکھے کہ وہ جو گوشت کھاتا ہے اپنے مردہ بھائی کا، وہ گوشت زہریلا گوشت ہے جو کھا رہا ہے. کیونکہ علماء کے گوشت کیا ہیں؟ زہر آلود ہیں. علماء کے گوشت زہر آلود ہیں. من شمہا مرض ومن اکلہا مات. جو علماء کا مردہ گوشت کھائے گا، جو سونگھ لے گا وہ بیمار ہو جائے گا، اور جو کھا لے گا وہ مر جائے گا. میرے بھائیوں، حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت عام ہو چکا ہے. غیبت بڑی گناہ کبیرہ ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں ہمارے سماج کے اندر جو بد اخلاقی بہت ساری پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے بخل. اور بخل کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے. ایک آدمی ایک معمولی چیز میں بھی بخیلی کرتا ہے. معمولی چیز جانتے ہیں نا، معمولی چیز. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. الماعون جو لاسٹ والی آیت میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بالکل معمولی چیز، حقیر چیز. آپ کو کوئی کہہ دے بھائی مجھے ذرا تھوڑا سا دکان جا کر کے آنا ہے مارکیٹ، مجھے اپنی آپ سائیکل دے دیجئے، آدمی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے موٹر سائیکل ذرا دے دیجئے، 2 کلومیٹر ہے یہاں سے جا کر کے آنا ہے، آدمی نہیں دیتا. سوچتا ہے کہ یار کیوں دوں میں اپنی موٹر سائیکل اس کو. حالانکہ اگر وہ اپنی موٹر سائیکل دے دے، اپنی سائیکل دے دے تو کیا ہو جائے گا. ایک آدمی کو اگر میرے بھائیوں نمک کم پڑ گیا ہے، پڑوسن کے پاس چلا جائے کوئی اور کہ بھائی نمک ذرا سا دے دیجئے، نمک نہیں، آدمی انکار کر دیتا ہے. 1 کلو چاول دے دیجئے، انکار کر. مثال کے طور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معون. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ آدمی بالکل خود غرض ہوتا چلا جا رہا ہے، خود غرض ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسے کوئی مجبوری نہیں آ سکتی، وہ انسانوں کے مقام سے اوپر ہے. کبھی فقیری نہیں آئے گی، کبھی محتاجگی نہیں آئے گی، کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس طرح کا معاملہ ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے. ہر آدمی خود غرض ہوتا جا رہا ہے. اپنے سے تعلق ہے اس کا، جس کو سیلفش کہا جاتا ہے. اپنے سے مطلب، کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بھی کیا ہے؟ بد اخلاقی، بخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پچھلی امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بخل کا شکار ہو گئے تھے. بخیلی، کنجوسی. میرے بھائیوں، سخاوت. اللہ کے نبی جو ہمارے نبی ہیں، ان کی خوبی تھی، ان کی ایک عادت تھی کہ بڑے سخی تھے، وہ فیاض تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں تھی. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت میں سب سے زیادہ سخاوت اور فیاضی والے تھے. آپ جب دیتے تھے تو یہ نہیں ڈرتے تھے کہ فقیر ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، بلکہ آپ دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی مدد کیا کرتے. تو سخاوت اور فیاضی ہونی چاہیے. بخیلی ایک بہت گندی صفت ہے. ایسے ہی ایک بد اخلاقی ہمارے سماج کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تواضع نہیں ہے، تکبر بہت زیادہ ہے. تواضع ہونا چاہیے، تواضع. تکبر، انانیت، کبر، غرور، گھمنڈ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان کے ہاں تواضع ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ.
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا، بلند کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تکبر کی بڑی مذمت آئی ہے۔ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں، چاہے تکبر مال پر ہو، دولت پر ہو، اور عہدے پر ہو، منصب پر ہو، کسی اور چیز پر تکبر کر رہا ہو، اس تکبر کا انجام بہت برا ہے۔ جتنا اونچے پن کا شکار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان متکبروں کو ذلیل، حقیر، باریک باریک چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، کامثال الزر، باریک باریک چونٹیوں کی شکل میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پیش کرے گا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، تم اکڑ اکڑ کر کے چلتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے غریب بھائی کو حقیر سمجھتے تھے، جس کے پاس کم مال ہے، کم دولت ہے، کم وسائل ہیں، ملازمت کرتا ہے، معمولی انکم ہے، اس کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل ان بڑوں کو، متکبروں کو کیا کر دے گا؟ ذلیل بنا دے گا، حقیر، چونٹیوں کی طرح، جس کو کوئی بھی رونت کر کے چلتا ہے۔ کسی اور کی تو رعایت کوئی کرتا ہے، کوئی چونٹی کی بھی رعایت کرتا ہے؟ بتاؤ، کوئی رعایت نہیں کرتا، دنیا میں کوئی رعایت نہیں کرتا، اور باریک باریک چونٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز، تکبر، انانیت بہت بری چیز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہت بری چیز، تکبر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے اندر ایک خوبی یہ پائی جانی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں۔ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تب بھی اچھا سلوک کریں، ہمارے ساتھ بد سلوکی کرے تب بھی ہم کیا کریں؟ اچھا سلوک کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو ہم اس کا اچھا کیوں کریں؟ میرے بھائیوں، تو پھر آپ میں اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اچھے اخلاق والے بنے، یہ ہماری ذمہ داری۔ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم کیوں غلط کریں گے؟ وہ غلط کرتا ہے، ہمیں تو اچھا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہونا چاہیے، برے کے ساتھ اچھا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، برا کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو، یہ تمہاری خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اچھے اخلاق میں سے ہمارے سماج کے اندر ایک بہت زیادہ ضروری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے، عمل سے، کردار سے، کسی اور طریقے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر خندہ پیشانی سے صبر کریں، خندہ پیشانی سے صبر کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا بھی فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی انتقام کے لیے کھڑا ہے، ہر آدمی بدلہ لینے کے میرے بھائیوں لیے تیار ہے۔ کوئی بھی آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، آخرت میں ہمیں کیا اس کا بدلہ ملے گا ہم اسے فراموش کر چکے ہیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ عام طور پر جو تعامل ہمارا ہونا چاہیے وہ بدگمانی کا نہیں ہونا چاہیے، اچھے گمان کا ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی بہت خطرناک بیماری ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بہت خطرناک بیماری۔ ہمارے سماج کے اندر میرے بھائیوں ہم بدگمانی بہت جلدی کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے قرائن ہو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ بدگمانی نہ کریں، اچھا گمان رکھیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بدگمانی برائی کا جڑ ہے، گناہ کا جڑ ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کیا؟ ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ کی چیزیں ہیں۔ بہت ساری بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اچھا گمان کریں، اور خاص طور پر مومن ہے، مسلمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کیا کریں؟ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ اگر وہ برا بھی سوچ رہا ہوگا تو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اپنے اس اچھے اخلاق کے نتیجے میں اس کی اس برائی کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کا خوگر بنائے، برے اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سماج کے اندر اچھا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں کی، اچھائیوں کی، خیر کی کنجی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شر کا تالا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، کچھ لوگ ایسے ہیں سماج کے اندر جو لوگ بھلائیوں کی کنجیاں ہیں، برائیوں کے تالے ہیں،
یعنی بھلائی کے راستے کھولتے ہیں اور برائیوں کے راستے بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں شامل فرمائے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائیوں کی کنجیاں ہیں اور بھلائیوں کے تالا ہیں، یعنی برائی کے راستے کھولتے ہیں اور بھلائیوں کے راستے بند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں میں سے ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے پناہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔